حدیث پاک کے اندر اس کی بھی 4 علامتیں بیان کی گئی. جب یہ 4 چیزیں دنیا کے اندر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. اب تم کو اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کرنا پڑے گا. 4 چیزیں بیان کی گئی. پہلی چیز مال کی محبت. ہر انسان مالدار بننا چاہے گا. ہر انسان کا شوق ہوگا کہ کسی طریقے سے مجھے مال آ جائے. مال کے لیے انسان نہ حلال کی تمیز کرے گا نہ حرام کی تمیز کرے گا. ہر طریقے سے انسان مال جمع کرے گا. چاہے کسی کا حق ڈبا کر مال آنا چاہیے, رشوت لے کر مال آنا چاہیے, بہنوں کے پراپرٹیوں میں وراثتوں میں حقوق کو ڈبا کر مال آنا چاہیے. بس مال مال مال. یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے کے اندر وہ تعلم لغیر الدین, لوگ دین کا بھی علم حاصل کریں گے تو مال کمانے کے لیے حاصل کریں گے. مسائل بتائے جائیں گے, پیسے لے کر بتائے جائیں گے. دھندے ہوں گے مال کے. آج کل نہیں ہو رہا کیا؟ لوگ دین کے نام پر مال کیسا کیسا نہیں کما رہے ہیں آج کل. مسجدوں کے نام پر گھپلے ہو رہے ہیں, مدرسوں کے نام پر گھپلے ہو رہے ہیں, بیت المالوں کے نام پر گھپلے ہو رہے ہیں, چیریٹی ٹرسٹ کے نام پر گھپلے ہو رہے ہیں. امانت داری کہاں ہے؟ الا ماشاءاللہ. وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لال ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچا لیا. ورنہ آج کے زمانے میں 100% دینداری اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا ہے, مگر کہاں نصیب. جھوٹ کہہ کر لوگ مسجدوں میں آ کر چندے وصول کر جاتے ہیں, غریب بچیوں کی شادیوں کے نام پر, کسی کے علاج کے نام پر, کسی کے گھروں کو آباد کرانے کے نام پر, کسی کے میتوں کو اٹھانے کے نام پر, بیواؤں کے نام پر, یتیموں کے نام پر. بس مال آنا چاہیے. لوگوں کا سب سے بڑا مذہب پیٹ بن چکا ہے. جہاں پہلے زمانے میں لوگ دین کی حفاظت کرتے تھے, آج لوگ اپنے بینک بیلنس کی اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں. مال آنا چاہیے بس. کہاں کا حلال ہو کہاں کا حرام, ہٹی ہائے ہوتی بچے رام لال. بس مال آنا چاہیے. مال مال مال. میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان میں مال کی حوث, مال کی پوجا پاٹ کا رواج عام ہو جائے, سمجھ لو فتنے آنا شروع ہو گئے. کچھ نہیں آتا, لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے. بار بار کہتا ہوں, عملیات کے نام پر ٹوپی پہنایا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹوپی داڑھی والے تو ہم بھی ہیں, ہمارا جیسا حلیہ رکھ کر لوگ ٹھگتے ہیں. گھروں کی بندشیں, لوگوں کے اتارے, 1.5 2 لاکھ روپے, 50 ہزار روپے. کیا مرنا نہیں ہے آپ کو؟ مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. مال کے بارے میں سوال کرے گا, وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اگر آپ نے حلال مال کمایا ہے تو خرچ کہاں کیا وہ بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے کہ اس کا مال حلال تھا. اور اگر حرام مال کمایا ہے, اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تم جو کچھ بھی مال کماتے ہو اگر حلال ہے حساب دینا ہے اور اگر حرام ہے عذاب بھگتنا ہے. اللہ کے نبی نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں 4 علامتیں فرمائی. پہلی علامت مال کی محبت عام ہو جائے گی. دوسری چیز لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے. ان کا سب سے بڑا خدا ان کی انا ہوگی, ان کے نفسانیات ہوں گے, ان کی خواہشات ان کا سب سے بڑا خدا ہوگا. لوگ اپنی خواہشات پر عمل کرنے میں خدائی کی بھی رعایت نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیں, مجھے بتائیے دینداروں کو, جو لوگ دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ بتائیں, کیا شادیوں کا موقع, کیا غمیوں کا موقع, کیا خوشیوں کا موقع, کیا ماتموں کا موقع. جائیے ان کے گھروں کے اندر, ان کے خاندانوں میں, پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیوں میں خدا پرستی ہے یا خود پرستی ہے. بڑے دیندار ہیں, بچے کی شادی کریں گے جہیز برابر آئے گا. لعنت ہے تیری دینداری کے اوپر. نہ ان کی موت شریعت کے مطابق, نہ ان کے ڈولے شریعت کے مطابق, نہ ڈولیاں شریعت کے مطابق.
اچھے سے اچھے دیندار گھرانوں میں چلے جائیے، شریف پردہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کی عورتیں شریف پردہ نہیں کرے گی، خواہشات کی پیروی۔ دین کا جو بھی معاملہ آ گیا، نماز پڑھنے کا نام دینداری تھوڑی ہے، کس نے کہا؟ زکات دینے کا نام دینداری ہے؟ صرف حج کر لیا، حاجی صاحب بن گئے تو کیا دیندار بن گئے؟ یقیناً یہ بھی دینداری ہے، لیکن اصل دینداری ادخلوا فی السلم کافہ، 100% اللہ کے دین میں داخل ہونا، یہ اصل دینداری ہے۔ ایک آدمی پورے کام برابر کرتا ہے لیکن شریف پردہ نہیں کرتا، خلیری بہن سے پردہ نہیں کرتا، چاچا کی بیٹی سے پردہ نہیں کرتا، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھو کی بیٹی سے پردہ نہیں کرتا، نہیں ہے دینداری 100%۔ جہاں خود کے فائدے کی بات آ گئی سب بھول گئے، خدا کو بھول گئے، سب کو بھول گئے۔ ایک صاحب بڑے دیندار، گھر میں جھگڑا ہو گیا ان کے پراپرٹی کے سلسلے میں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی بہنوں کے درمیان میں وراثت کے سلسلے میں، مجھے فون لگایا ایک بھائی نے، دیندار ہے، دوسروں کی فکر کرنے والا ہے، اور اس کا حال دیکھیے۔ بھائی نے فون لگایا کہ شرعی اعتبار سے کیا مسئلہ؟ میں نے کہا کہ ماں کا اتنا حصہ، فلاں بہن کا اتنا حصہ، بھائیوں کا اتنا حصہ۔ اب یہ صاحب وہاں سے کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا وہ باتوں کو۔ میں نے کہا کہ صاحب قرآن میں ہے یہ باتیں، وہ کہنے لگا میں قرآن کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا اس کافر کو پہلے کلمہ پڑھاؤ، کافر بن گیا ہو۔ یہی تیری شریعت؟ 2 کوڑی کے پاخانے کے لیے، دنیا کے لیے تو نے قرآن کے بارے میں کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ روئے زمین کا سور بہتر ہے تیرے جیسے ایمان والے سے، تو قرآن کو نہیں مانتا؟ اللہ کی زمین پھٹتی کیوں نہیں، دھستے کیوں نہیں ایسے لوگ؟ آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی ان کے اوپر؟ 2 کوڑی کے مفاد کے واسطے کہتے ہیں کہ ہم دین کو نہیں مانتے۔ کچھ تو زبان سے کہتے ہیں اور کچھ کر کر بتاتے ہیں پریکٹیکل، کہ میں کہنا کو مسلمان ہوں لیکن میرا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک صاحب گورنمنٹ امپلائی ہے، توفیق ہو گئی عمرہ کرنے کی، فون لگا کے آہستہ پوچھ رہے ہیں کیا کیا دعائیں کرنا وہاں پر۔ میں نے کہا جو چاہے وہ کرو۔ کہنے لگے وہ جو رشوت لیے تھے وہ معاف ہوتا کیا؟ جس سے لیا تھا اس کو دینا پڑے گا، اس کے بغیر معاف نہیں ہوگا، ورنہ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ بلاوڑ عمرے کو چلا، اگر حج کو بھی جاتی ہے بلی، نتھنگ۔ دین ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ تم اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرو، اللہ کے بندوں کا خون چوسو۔ سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ کرپٹ کنٹری ہماری کنٹری ہے۔ مڈل کلاس کے لیے بھی جینا مشکل ہے، غریب کیسا جیے گا؟ قیامت سے پہلے قیامت قائم ہے لوگوں کے اوپر۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں کے درمیان مال کی محبت عام ہو جائے، لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگے اور لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، کل کی آخرت کے بارے میں لوگوں کو اطمینان نہ ہو، آج کی دنیا کے لیے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں آپ، جائیے دروازے کھٹکھٹائیے مسلمانوں کے گھرانوں کے، کہاں فکر ہے آخرت؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک 12 سال کا نوجوان بچہ ملا۔ وہ نوجوان ایسا تھا کہ چہرے کے اوپر اداسی چھائی ہوئی ہے، چہرہ پھیکا پھیکا ہے، چہرے کی روغنیت ختم ہو گئی، جسم کے اوپر بالکل ہڈیوں کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہے، گوشت ختم ہو گیا۔ پوچھا حضرت نے کہ بیٹا کس چیز کی فکر نے تمہیں ایسا حال تمہارا کر دیا؟ کہنے لگے چچا جان آخرت کی فکر ہے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹے اس عمر میں آخرت کی فکر؟ کہنے لگا کہ چچا جان گھر میں دیکھتا ہوں کہ اماں جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیاں ڈالتی ہے، بعد میں بڑے لکڑیاں لگاتی ہے، سوچتا ہوں کہ کل آخرت میں جہنم کو دہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں ہم کو نہ ڈالے، ہم چھوٹے بچے۔ ہے فکر آخرت؟ آج مرنا کسے ہے؟ ہماری زندگیوں کا نعرہ مرنا کسے ہے؟ نہیں آئے گی ہمیں موت، غفلت کی زندگی گزاریں گے، اسی غفلت میں اسرائیل آ کر موت کو لپیٹ کر لے کر چلے جائیں گے۔
پھر انسان مر کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش اگر میں مٹی ہوتا۔ مر کر ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ زندگی ہے، جسم میں سانسوں کی ڈوری ابھی باقی ہے، دل کی دھڑکن ابھی باقی ہے، آج ہی توبہ کرو۔